والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله طيبين طاهرين وعلى أزواج أمهات المؤمنين وعلى سائر صحابة وتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك لدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم نبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. خلقت انسان یک امتحان است و بس. راحت و زحمت آزمون یزدان است و بس. فنا ہم مخلوق و این جہان است و بس. بقائے جاودان در بند یزدان است و بس. میری محسن، میری مومن، میری دوستو بھائیو، علماء معززین، دور اور نزدیک سے آنے والا لوگوں، میں آپ لوگوں کی تشریف آوری کو دل کی زبان سے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، یہ انسان کا خلقت جو ہے نا، یہ بہت عظیم خلقت ہے. انسان کو اللہ نے انسانیت کو ثابت کرنے کے لیے تخلیق فرمایا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں یہ ایک آیات کریمہ تلاوت کیا ہے قرآن عظیم الشان کا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. آپ کر لے اپنا رخ. اس کا ترجمہ ہے آپ کر لے اپنا رخ دین اسلام کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی دین کو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے.
دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے دین اسلام کی فطرت پہ پیدا فرمایا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ بچے فطرت کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ کر کے تو پھر اس کی تشریح بعد میں کر لوں گا، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ بتا دوں گا آپ کو کہ انسان کون ہے، انسان کس کو کہتے ہیں، اور پھر مسلمان کون ہے۔ دین اسلام کو اللہ نے اپنی فطرت پہ، اور انسان کو، مسلمان کو نہیں ہے، عرب کو نہیں ہے، عجم کو نہیں ہے، کالا نہیں، گورا نہیں، سندھی نہیں، پنجابی نہیں ہے، بلوچی نہیں ہے، ہندی نہیں ہے، پاکستانی نہیں ہے، جتنا بھی آدم کے اولاد ہے، جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا لوگ ہیں، سب کا فطرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے دین اسلام پہ پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ فطرت کیا چیز ہے، کہ دین اسلام کو اللہ نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور انسان کو دین اسلام کی فطرت پہ۔ فطرت اللہ تعالی کا عادت مبارک، اللہ تعالی کا پسندیدہ انعام جو اسلام پر کیے، انسان پر کیے، وہ اللہ کی فطرت اس کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ عادت مبارک جو آسمان کے لیے، زمین کے لیے اور ساری جہان کے لیے پسندیدہ اور قابل قدر ہے، اسی فطرت پر انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ فطرت یعنی اللہ کا فیصلہ، فطرت اسلام یعنی اللہ کا عدل، فطرت اسلام یعنی رحم، فطرت اسلام یعنی اتفاق، فطرت اسلام یعنی دوستی، فطرت اسلام وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے تھامے رکھو اللہ کی رسی کو، اور آپس میں فرقوں میں تقسیم مت ہو جاؤ۔ مختلف عقائد، مختلف مسالک، مختلف گروہوں میں تقسیم مت ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، دوست بن جاؤ، ایک دوسرے کا مددگار اور غمخوار بن جاؤ۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، یہ ہماری علماء کرام کو اللہ آباد رکھے، اللہ خوش رکھے، کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بات ویسے یاد آ گئی، آپ کی خدمت میں عرض کر لوں گا۔ اکثر یہ بڑا تعلیم والا لوگ، یہ مشائخ لوگ، یہ مفسرین قرآن، یہ حضرات، یہ معزز لوگ ہم پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میرا اور تمہارا اللہ ایک ہے، میرا اور تمہارا دین ایک ہے، میرا اور تمہارا نبی ایک ہے، میرا اور تمہارا قرآن ایک ہے جس پر ہم نے ایمان لائے۔ اللہ کی حکم،
اللہ کی نبی کا حکم اور اللہ کی قرآن جو دو باتوں پر منحصر ہے، اس کا خلاصہ اور ساری مقصد یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس پر عمل کرنا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک ہے۔ فرقہ جعفریہ کا الگ قرآن نہیں ہے، ہماری یہ بریلوی حضرات کا الگ قرآن نہیں ہے، الگ نبی بھی نہیں ہے اور کوئی اور خدا بھی نہیں ہے۔ ہمارے دیوبندی بھائیوں کے لیے بھی کوئی الگ الگ قرآن، الگ دین اور الگ نبی نہیں آیا۔ دین اسلام رب العالمین کا دین ہے، کسی قوم کا دین نہیں ہے، اور یہ دین کسی فرقے کا دین نہیں ہے، کسی مسلک کا دین نہیں ہے، اور یہ دین سارا انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ ان کے میں وہ دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ میرا عقیدہ سنو، اگر میرا اور تمہارا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، اب میں اپنا عقیدہ آپ کو بتا دوں گا کہ میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، تجھ بھی مسلمان تسلیم کرتا ہوں، ایک ہی خالق جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو رب العالمین ہے، جو صاحب روز جزا ہے، جو صاحب میزان اعمال ہے، جو صاحب حقیقی قضاوت ہے، عدل ہے اور انصاف ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ میرا اور تمہارا خدا ہے، میرا اس خدا پر ایمان ہے۔ قرآن اس بات پر گواہ ہے جس کے شان میں اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ تیرا بھی نبی ہے پیشوائے، میرا بھی نبی ہے، تو بھی ان کا امتی ہے، میں بھی ان کا امتی ہوں، اور اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ میرے نبی کی نقش قدم پہ چلو، میرے نبی کی اتباع کو اپنا لو، میرے نبی کی سیرت پاک کو سمجھو اور اس پر عمل کر لو۔ میرے نبی کا قول اور فعل چلتا پھرتا قرآن ہے، یعنی کہ امر و نہی کا زندہ دلیل اور ثبوت ہے، اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے رحمت بنا کر تیرے ہدایت کے لیے عظیم انعام اور اکرام اور وسیلہ بھیج دیا۔ اے انسان، اس لیے کہ میں محب ہوں، تو میرا محبوب ہے۔ اے انسان، میں نے تجھے اپنی صفات کا نمونہ اور مظہر بنا دیا۔ اے انسان، تجھے میں نے اشرف المخلوقات اور خلیفۃ العرض کا لقب اور شان عطا کر دیا، اس لیے میں نے اپنی رحمت کو آپ کی طرف بھیج دیا تاکہ تو گمراہ نہ ہو جائے، تاکہ تو برباد نہ ہو جائے۔ وہ تیرا بھی نبی ہے، مولانا صاحب، بریلوی صاحب، دیوبندی صاحب، قاضی صاحب، مفتی صاحب،
پیر صاحب وہ مسلک پرست صاحب جو مسلک پرستی کرتے خدا پرستی کو چھوڑ دیا، تو تباہی کی طرف جا رہا ہے، کون سی بات کرتے؟ اللہ میرا ایک ہے جو تیرا بھی ہے، نبی میرا وہ ہے جو تیرا بھی ہے، دین میرا وہی اسلام ہے جو آپ کا بھی ہے، کلمہ توحید و رسالت کا بیان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بھی پڑھتا ہے اور میں بھی پڑھتا ہوں، دونوں کا ورد زبان ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ دوسرا لوگ، یہ دوسرا عقائد کدھر سے آیا؟ آپ سب الحمدللہ سمجھدار لوگ ہیں، مجھے بتائے ہر قسم لوگ ہوگا، قاضی بھی ہوگا، مفتی بھی ہوگا، پیر بھی ہوگا، بڑا عالم بھی ہوگا، کوئی حکومت کا جاسوس ہوگا، کوئی کسی اور کا جاسوس ہوگا، لیکن مجھے کسی کا پرواہ نہیں، میں سچ کہہ دوں گا۔ تو مجھے یہ بتا دو کہ بریلوی کس نبی کا امت ہے؟ بریلویت کس نبی کا دین ہے؟ بتاؤ۔ دیوبندیت کس نبی کا دین ہے؟ پنچپیریت کس نبی کا دین ہے؟ اہل تشیع کس نبی کا امت ہے؟ کس قرآن کو مانتا ہے؟ کس خدا کو مانتا ہے؟ ان کا تعلیمات کیا ہے؟ یہ خود ساختہ مسالک، یہ یہود و نصارہ اور ہنود نے، اسلام دشمن لوگوں نے جو مجھ پر اور آپ پر مسلط کیا ہے، آج میں نے عزم کر رکھا ہے میں یہ منتشر امت کو متحد بنا دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی بچے آتا ہوں اس آیات کریمہ کے ترجمے اور تفسیر کی طرف، جس نے کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، آپ میرے دوستو غور سے سماعت فرما۔ ایک بات اس سے پہلا کرنا چاہتا ہوں، اب میں جو یہ چہرے دیکھتا ہوں، یہ حسین، یہ پیار اور محبت کے ساتھ جو بھی آیا ہے، جس غرض سے آئے، بخدا اس وقت اس کے دل میں میرے لیے دوستی کا جذبہ ہے، محبت کا جذبہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیات کریمہ کا تشریح یہ آپ کر لے اپنا رخ دین اسلام کی طرف پوری یکسوئی سے، جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ پہلا بات ہے یکسوئی۔ بچے آپ سارا سمجھتے، میں مقرر نہیں ہے، میں سادہ باتیں، سادہ الفاظ، بے علم کمزور آدمی ہوں، سادہ الفاظ سے آپ کو سمجھاتا ہوں، بخدا قسم ہے میں مقرر نہیں ہے، اور میں تقریروں کو پسند بھی نہیں کرتا، یہ تقریروں نے ہمارا بیڑا کر دیا، تباہی کے کنارے تک پہنچا دیا۔ دوستی کی فضا میں سچ بتانا، سچ سکھانا، اور بفضل خدا سچائی کے راستے پہ آپ کو گامزن کرنا تیرا کام نہیں، میرے رب کا اور میرے محبوب کا کام ہے جو تجھے چلا دے گا انشاءاللہ، تیرا غرض نہیں ہے۔ آپ کا یہ محبت سے سننا، یہ محبت سے بھیجنا، یہ محبت سے تشریف لانا، یہ تیرے لیے اور میرے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے، باقی اللہ خود عدل فرما دے گا انشاءاللہ۔ پھر آیات کا تشریح رہ گئی، پھر
من بندے پر گناہم تو دریائے رحمتی، من بندے پر گناہم تو دریائے رحمتی، جائے کہ فضل و رحم تو باشد چی باشد گناہ من۔ یا اللہ ہم تو خطاکار ہے، گناہکار ہے، بے علم ہے، نادان ہے، لیکن ہمارا گناہ تیری رحمت کے مقابل میں خس بھی نہیں ہے۔ تیرا رحمت تو عظیم سمندر سے بھی عظیم تر ہے۔ اگر تو ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم نا امید نہیں ہے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پوری یکسوئی سے دین کی طرف اپنا رخ کرنے سے مراد ہے یکرنگی، ظاہر اور باطن میں یگانگی، قول اور فعل میں مطابقت، یہ کہ اللہ کریم کا، یہ کہ اللہ کریم کو اپنا حقیقی مالک ماننا، اپنا خالق تسلیم کرنا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حقیقی رہبر اور رہنما تسلیم کر کے اور ان کی سیرت پاک پہ عمل پیرا ہونا۔ آسمانی لارب اور مقدس کتاب قرآن عظیم الشان کو اپنا آئین اور دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے مکمل ضابطہ حیات اور مشعل راہ بنانا ہے، یکسوئی ہے۔ لیکن دوستو، اگر خدا نہ خواستہ ہماری زبان پر توحید و رسالت کا پرچار اور عملاً بغاوت اور سرکشی ہو، اسی طرح برائے نام مسلمان دین اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے اور عالم انسانیت کے لیے دشمن سے بھی زیادہ مضر ہوگا، جس طرح آج مضر ثابت ہو چکا ہے، جس طرح آج مضر ثابت ہو چکا ہے۔ کیا ضرر دیا ہے؟ وہ یہ ضرر ہے کہ ایک جسم کے ایک جسد کے مانند متحد اور ایک جان امت کو فرقوں، علاقوں، تنظیموں، مسلکوں اور فرقوں میں تقسیم کر دیا اور آپس میں ایک انسان کو دوسرا انسان کا خونی دشمن بنا دیا۔ اب امت مسلمہ منتشر ہو گئی، نفاق کی مرض کا شکار ہو گئی، بدبختی کی طرف جا رہا ہے۔ غیر مسلم ہمارا مذاق اڑاتا ہے، ایک ہندو دوسرا ہندو کو نہیں مارتا ہے، اس کا حفاظت کرتا ہے۔ ایک انگریز دوسرا کا دشمن نہیں ہے، ایک عیسائی دوسرا کا دشمن نہیں ہے، وہ آپس میں محبت کرتے ہیں۔ مسلمان مسلمان سے نفرت کرتے ہیں، مسلمان مسلمان کا خون کا پیاسا ہے۔ تو ابھی اس وقت ضرورت کس بات کی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حقیقت دین اسلام کو، حقیقت دین اسلام کو بذریعہ قول اور فعل ثابت کرنا میرا اور آپ سب کا اولین فریضہ ہے۔ اور حقیقت دین اسلام کیا چیز ہے؟
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا اور قرآن کی اس پکار کو لبیک کہہ دینا اور اس کے اوپر عامل ہونا کہ اللہ کو رسی کو مضبوطی سے تام رکھو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم مت ہو جاؤ. اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو واقعا حقیقتاً ہم صرف مسلمان نہیں مومن ہیں. تو اللہ تعالی کی رحمت ہمارا شامل حال ہوگا. اللہ کا دیدار مصطفیٰ کا شفاعت ہمارا نصیب ہو جائے گا. دنیا میں عزت اور نیک نامی ہمارا نصیب ہو جائے گا. تو ابھی اس دین اسلام کے حقیقت کو بذریعہ قول پہ ثابت کرنا کیوں ضروری ہے؟ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ دین اور عظیم انعام و اکرام ہے جو کہ انسانیت کی بقا، انسانیت کی ارتقاء، انسانیت کی تکمیل، انسانیت کی دوستی اور انسانیت کی محبت اور انسانیت کی مکمل اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل کرنے کے لیے عیناً انسان کی فطرت کے مطابق دین ہے. اس لیے اس دین کو اپنانے میں مجھے اور آپ کو کوئی دقت اور دشواری پیش نہیں آئے گا، بشرطے کے بھائیو ہمارا رہنما ہمیں ایسے رہنما مل جائے کہ وہ اہل قرآن ہو، عامل قرآن ہو، عارف مولا ہو، عارف مصطفیٰ ہو، عارف اسلام ہو. اور اسلام ان کو پسند ہوگا، صرف پسند نہیں بلکہ دین اسلام کی نیک نامی کے لیے، وسعت کے لیے جان، مال، اولاد، زندگی، راحت، سکون سب سے بالا تر ہو کر کے دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوگا. اگر اس طرح ایک رہنما ہمیں مل جائے تو پھر دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے، فرقوں کو مٹا دینا مشکل نہیں ہے، نفرتوں کو بھگا دینا مشکل نہیں ہے، وحدت کو بنا دینا بہت آسان ہوگا انشاءاللہ. یاد رہے کہ یہ دین اسلام صرف حصول جنت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ دین اسلام دنیا میں بھی ہے امن، عدل، دوستی، بے غمی، لا خوفی، اتفاق اور وحدت کے لیے آپ حیات کا مثال رکھتا ہے. اور یہ دین اسلام چند صورتی عبادات، ذکر و اذکار اور جلس و جلوس کا نام نہیں ہے. یہ دین اسلام دنیا میں بھی امن کا وہ عظیم قلعہ ہے، وہ دار الامان ہے جس کے اندر ساری انسانیت کا نہیں ہے، سارے مخلوق کا حقوق محفوظ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج کی نام نہاد رہنما نے، میں اپنی بات کرتا ہوں، آج کی نام نہاد مسلمان نے اپنی خالق،
اپنی مالک، اپنی رازق خدائے برتر اور بالا تر سے، اپنی نبی یہ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آسمانی لاریب اور مقدس کتاب قرآن عظیم الشان کی اصولوں سے سرکشی اختیار کر دیا، بغاوت اختیار کر دیا، اور صرف ادھر ہی بات ختم نہیں ہوا، بغاوت کے ساتھ ساتھ آج کے نام نہاد مشائخ نے، نام نہاد ملاؤں نے، نام نہاد مسلک پرستوں نے، نام نہاد اسلام دشمنوں نے غیروں کی رسم و رواج اپنانے میں مصروف عمل ہو چکا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ ایم پی اے، وزیر یا صدر یا وزیر اعظم یا تانیدار جو تقریر کا موضوع دیتے مجھے وہی بات کرنی پڑتی ہے۔ ملا صاحب اور شیخ الحدیث صاحب وقت کا نابغہ روزگار اور بڑا ولی اللہ اس سے 1 انچ آگے پیچھے جا نہیں سکتے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میرے مسلک کا تشہیر کر لو، میرے مشن کو یاد کر لو، میں ایم این اے ہوں، میں وزیر ہوں، میں گورنر ہوں، میرا تعریف کر لو، اس سے سوا کوئی اور بات تو نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ دے گا جی جی سر، جی جی سر، ہمارا اسلام جی جی سر بن گئی، ہمارا غیرت جی جی سر بن گئی، ہمارا دین جی جی سر بن گئی، ہم سے ہمت کا توقع کون کر لے گا؟ کیسے ہو جائے گا؟ یہ دین اسلام کس دروازے پر دستک دے دے گا؟ کدھر اپنا وارث تلاش کر دے گا؟ تو بتاؤ اے مسلمان، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، اگر آج آپ نے اس دین حق پہ غیرت نہ کیا، وہ ماضی کی ثبوت کو آج آپ نے پیش نہ کر سکا، تو پھر بتاؤ اس دین کا، یہ دین جو آج صاحب منبر میں ہوں میں نے بدنام کر دیا، تو پھر نیک نام کون کر دے گا؟ آپ کی ہمت کا ضرورت ہے، آپ کی وحدت کی ضرورت ہے، آپ کی پاکی کا ضرورت ہے۔ میں بھوکا نہیں ہے، پیاسا نہیں ہے، ہر چیز اللہ نے بہت دی ہے، لیکن میں بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں، در بدر بھی ہوں، خاک بسر بھی ہوں، میرا دین برباد ہو رہا ہے، میری نبی کا امت تباہ ہو رہا ہے، میرا مسلمان بھائی منتشر ہو گئی۔ کل بخدا اس مقام پر بیٹھنے کا خدا مجھ سے پوچھتے ہو بھائیو، مجھے حساب دینا ہوگا، اللہ فرما دے گا کہ اے دغاباز، اے جھوٹا فرادی، میں نے جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا تھا آپ نے اس عمل سے انحراف کیا ہے۔ میرا رہبر، میرا پیشوا مجھے فرما دے گا کہ اے ظالم، اے منافق، تو نے مسلمان کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے، حقیقت دین کو بتایا نہیں ہے، سمجھایا نہیں ہے، اس طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیا، مجھ کو دم کر دیا، گائے کا دودھ بڑھا دیا، بچوں کو انگلینڈ بھیج دیا، تعویذ بنا کر پیسے کما دیا۔ تو جاؤ اے منصور، تو میرا مستجاب امت نہیں ہے، میں تیرا شفاعت نہیں کروں گا۔
تو جھوٹا ہے، تو غدار ہے۔ آج 18,000 قوم کے سامنے تجھے شرمندہ اور رسوا بنا دوں گا۔ میرا نبی اس الفاظ کے ساتھ مجھ سے مخاطب ہو جائے گا کہ آپ نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ناجی ہوں، آپ نے تو لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، کس کو تم نے نجات دیا ہے؟ اے منافق، ابھی آپ نے نجات حاصل نہیں کیا۔ میرے امت کو مزید ٹکڑے ٹکڑے اور پارچے پارچے کر دیا، سارے مسلمانوں کی جرم میں ہے۔ اے وقت کا دغاباز رہنما، تو برابر کی شریک ہے، اور اللہ غضبناک ہو کر کے مجھ سے خطاب فرمائے گا، دہشت سے فرما دے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ اے مجرم، اے جھوٹا، اے دغاباز، اس مومنین کا سب سے جدا ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ تو میری رحمت کا اور میری دیدار کا حقدار نہیں ہے، تو جہنم کا مستحق ہے۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ پہ قربان ہو جاؤں، آپ سے میں مشورہ مانگتا ہوں، آپ کو اپنا مشیر بناتا ہوں، آپ مجھے راستہ بنا دے کہ ابھی جو اللہ بھی دیکھ رہے اور دین بھی منتظر ہے، اللہ کی فرشتے بھی دیکھ رہے، زمین و آسمان بھی ہم پر گواہ ہے، یہ وقت، یہ گھڑی، یہ منٹ اور سیکنڈ بھی ہمیں دیکھتا بھی ہے اور گواہ بھی ہے۔ ابھی میں کس سے ڈروں؟ ابھی میں سچ بولوں یا جھوٹ؟ آپ مجھے بتائیں۔ میں رہبر بن جاؤں یا رہزن؟ میں اپنی بات کرتا ہوں۔ پیر صاحب اگر تو بیٹا ہے ناراض نہ ہو، ملا صاحب تو بھی ناراض نہ ہو، تجھے حق بولنے دو۔ گورنر صاحب یا وزیر صاحب یار تجھ سے بھی نہیں ڈرتا، کیا ہے زندگی کا آخری تکلیف موت ہے، مار دو، مار دو، جی بچہ مار دو۔ حق بولوں گا، حق سمجھا دوں گا، حق کی طرف دعوت دے دوں گا، میں حق کا آذان ہوں، امت کو نجات کی طرف، صراط المستقیم کی طرف، وحدت کی طرف، دوستی کی طرف بلا لوں گا انشاءاللہ۔ من بانگ درازم، من بانگ درازم دور وت صدائے من قاصد فلاحم ناجی کاروان من۔ میں طویل آذان ہوں، اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہو، جس کا نام انسان ہے، جو کانوں سے ڈورا نہیں ہے، میں مسلمان کی بات نہیں کرتا، خوشخبری دیتا ہوں، آج وہ وقت آیا ہے، میں جس کا کان ہے سننے کے لیے، جن کا آنکھ ہے دیکھنے کے لیے، جن کے پاس عقل ہے سمجھنے کے لیے، جن کے پاس تدبیر ہے فیصلہ کرنے کے لیے، وہ سب تک یہ محمد بانگ ہے پہنچا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔
غافل امت کو جگا دوں گا انشاءاللہ، منتشر امت کو متحد بنا دوں گا انشاءاللہ۔ مجھے سچ بولنا چاہیے نا، آپ بتائیں، حق بولنا چاہیے نا؟ اچھا آپ نے تو مجھے اجازت دے دیا سچ بولنے کا، لیکن ابھی میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے سچ کہہ دیا حقیقتاً، آپ کو سچائی کی طرف دعوت دے دیا، میرے الفاظ میں ملاوٹ نہیں تھا، تو پھر یہ سچ اور حق کا اثر کیا ہوگا؟ ہر چیز کا اثر و تاثیر ہوتا ہے یا نہیں؟ بتائے ہوتا ہے نا، ہوتا ہے تاثیر نا؟ تو حق کا تاثیر کیا ہوگا؟ حق کا تاثیر یہ ہوگا کہ دشمن کو دوست بنا دے گا، دور کو قریب بنا دے گا انشاءاللہ، بے حیا کو حیادار بنا دے گا، مسلک پرست فرقہ پرست کو خدا پرست بنا دے گا انشاءاللہ، اور یہ منتشر امت کو متحد بنا دے گا انشاءاللہ۔ اگر میں نے سچ کہہ دیا اور میری بات سچ ہے یا سچ تھا، یہ زندہ کلام ہوگا، یہ نبوی پیغام ہوگا، یہ دلوں میں اتر جائے گا، میلوں کو اتار دے گا، میلوں کو اتار دے گا، میلوں کو اتار دے گا، اور تجھے مومن بنا دے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، وارثین رسول، وارثین رسول۔ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے۔ شاباش بچے، ہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ کی بندگی میں موت قبول ہے، اللہ کی تابعداری میں موت قبول ہے، قرآن کی تابعداری میں موت قبول ہے، اسلام پھیلانے میں موت قبول ہے، امت کو متحد بنانے میں موت قبول ہے، شر کو مٹانے میں موت قبول ہے، شریعت کو رائج کرنے کے لیے موت قبول ہے۔ قبول ہے نا؟ اس لیے سچ کہتا ہوں، اس لیے ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت کے بعد مسلمانوں میں عظیم طاقت اتفاق مومنین کا۔ میرا یہ پورا ایمان ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ دین میرے ساتھ ہے، نبی میرے ساتھ ہے، مصطفیٰ کی غلام میرے ساتھ ہے، زمین میرے ساتھ ہے، آسمان میرے ساتھ ہے، چاند میرے ساتھ ہے، تارے میرے ساتھ ہے۔ میں کسی حکمران سے ڈرتا نہیں۔ تو اگر آج میں پاکی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اتحاد اور دوستی کی غرض سے آپ سے مخاطب ہوں تو انشاءاللہ شور کوٹ کو نور کوٹ بنا دوں گا بفضل خدا۔ انشاءاللہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، یہ نام کو مٹانا چاہتا ہوں، نام کو میں مٹانا چاہتا ہوں۔ آپ متحد ہیں؟ اللہ کی بندگی اور مصطفیٰ کی امتی ہونے کا متی اور اصلی اور حقیقی پیروکار کا ثبوت دینا، ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے بندے اور رسول اللہ کی امت ہے، اور
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा के मुताबिक अपना जिंदगी गुजार देगा। और उनका इत्बा की एक ही बात कर दूंगा कि उनका इत्बा खुल्क अजीम है, दोस्ती है, सदाकत है, खुदा परस्ती है, मसलक परस्ती नहीं है। आ जाए बच्चे कि आज हम खुदा रहा, ये एक अपील है, मैं मानेगा मेरा इल्तिजा। अगर आपने मेरी बात को लबैक कह दिया, अगर आपको नुकसान हुआ तो खुदा वो नुकसान मुझे दे दे, अगर आपको फायदा हुआ अल्लाह ताला वो फायदे को मजीद आपके लिए और बढ़ा दे। आ जाए कि आज एक फैसला करते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि हमने फैसला किया है कि हम शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी नहीं है, वो अभी नहीं है, बल्कि दूसरों मुसलमानों को भी इस मरज से निजात देने के लिए आज़म करना होगा। आपको ना आज़म करेगा बच्चों दिल से। आज तजदीद का दौर आ चुका है, आपको मुबारक देता हूं। दीन का तजदीद हो रहा है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और तजदीद का शुरू इधर से होगा, शुरू उधर से होगा कि हम अहले सुन्नत वल जमाअत लोग हैं, अल्लाह पर, अल्लाह की रसूल पर, अल्लाह की कुरान पर, अल्लाह की रसूल की सुन्नतों पर हम यकीन रखते हैं। यह हमारा अकीदा है। मौत के बाद जिंदगी पर यकीन है, जन्नत व दोज़ख पर यकीन है, अल्लाह की मीज़ान पर, अल्लाह के मुहासिबे पर यकीन है, रसूलुल्लाह की शफाअत पर यकीन है। अमल के मुताबिक फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शरन यरा। एक एक जरा बर हिसाब पर जिसने एक जरा नेकी किया है वो उसको भी वो उसके सिला मिल जाएगा, जिसने बदी की है वो भी उनको। इस सब पर हमारा यकीन है ना, ये हमारा अकीदा है ना, है ना। हम सिर्फ और सिर्फ कौन है? मुसलमान। बताओ ना, सही दिल से बताओ, तुम्हारा खुदा तो हम कौन है? हम मुसलमान। हम नफी करता है मसाले को, तर्जुमों को। एक ही रसूलुल्लाह हमारा रहबर है, कुरान हमारा आईन है। लोगों, रसूलुल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर आप अल्लाह को दोस्त रखते हो, युहिब्बुकुमुल्लाह। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। तो ऐ मेरे महबूब, इन लोगों को फरमा दो कि आप मेरी इत्बा करो, मेरी नक्श कदम पे चलो, मेरी सुन्नतों पर अमल करो, यानी खुल्क अजीम पैदा कर, आंखों में हया पैदा कर, दिल में रहम पैदा कर, अल्फाज में सच्चाई पैदा कर, कानों से हक सुनो, आंखों से हक देखो, हक की तरफ जाओ, हक कर लो, हक की तरफ दावत दे दो। ये मेरा इत्बा है। फत्तबिऊनी। दाढ़ी से हम इत्बा को साबित नहीं कर सकते, तस्बों से साबित नहीं कर सकते, रिवाजी झूठे सुजदों से इत्बा को साबित नहीं कर सकते, रस्मी इस्लाम हमें फायदा नहीं देगा जब पूरी की पूरा मुकम्मल तौर हम इस्लाम के अंदर दाखिल न हो जाए, ये हमारा जिंदगी फजूल गुजर जाएगा। तो जब हमने सरकार जैसे खुल्क पैदा किए, सरकार जैसे अफ पैदा किए, दरगुजर पैदा किए और सब्र को अपना है, लोगों से मोहब्बत की है, सारा इंसानियत को मोहब्बत की निगाह से देखे, सबके लिए दिल की मोहब्बत की दरवाजा खोल दिया, तो किसी को हकीम नहीं समझा,
تنظیم کو، تحریک کو، مسلک کو ترجیح نہیں دیا، اسلام کو ترجیح دے دیا، قرآن کو ترجیح دے دیا، اللہ کے احکام کو ترجیح دے دیا، مصطفیٰ کے ارشادات کو ترجیح دے دیا، یہی ہے فتبعونی کا حقیقت۔ تو پھر جب ہم نے اتباع کیے تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ یحببکم اللہ، میں اللہ ہو کر ان لوگوں کو فرما دیجیے کہ پھر میں آپ لوگوں سے محبت فرما دوں گا۔ میں اللہ ہو کر اے مسلمانوں آپ سے محبت فرما دوں گا، یہ اللہ کی فرمان ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ خوشخبری دے رہے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور میں تمہارا سارے کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ بالکل جرأت کے ساتھ اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ سے میں خفا نہیں ہوں گا، آپ سے میں خوش ہو جاؤں گا۔ اگر یہ بات خدا کہے، اگر یہ کلام قرآن کہے، اگر یہ الفاظ رسول اللہ کہے، اگر یہ دین کا حقیقت ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو متحد ہونا چاہیے، آپ کو ایک دوسرے کا بھائی بننا چاہیے، آپ آپس میں محبت کر رہے ہیں، آپ آپس میں دوست بن جائیں۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں عیسیٰ بدین خود موسیٰ بدین خود، عیسیٰ اپنا دن چلائے اور موسیٰ اپنا دن چلائے۔ یہ ہر ڈھانچے سے جدا جدا حساب ہوگا۔ تیرے عمل کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھتا، میرے عمل کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھے گا۔ عقیدت انسان کی فطرت کا انتخاب ہے۔ اسلام اس چیز سے سختی سے روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ کسی کے عقیدت کو جبر زبردستی سے تبدیل کرنے کو جائز نہیں قرار دیا، حرام قرار دیا۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو مشرک اور گستاخ کہہ دیں، اگر بریلوی مشرک ہے، خدا نہ خواستہ دیوبندی گستاخ ہے، شیعہ کافر ہے، سپاہ صحابہ خدا نہ خواستہ مردود اور گمراہ ہے، تو بتائے مسلمان کون؟ بتاؤ نا مسلمان کون ہے؟ دکھاؤ نا مجھے مسلمان، دکھاؤ کدھر ہے مسلمان؟ یہ سارا باطل ہے۔ نہیں، میں باطل ہوں، میں اپنے آپ کو باطل سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں رہزن بن کر کے آپ لوگوں کے اذہان کو خراب کر دیا، آپ لوگوں کو فرقوں تنظیموں میں تقسیم کیے۔ میں نے آپ کی تفریق میں، آپ کی شر میں، آپ کی نقصان میں اپنا مفاد دے کے اپنی مفاد تلاش کر لو۔ سفید کپڑوں میں، خضر و موسیٰ کی لباس میں رہزن بن چکا ہوں، آپ کا کوئی گناہ نہیں، کوئی قصور نہیں، مجرم میں ہوں۔ میں نے رہنمائی نہیں کر سکا، میں نے اللہ کو رازق نہیں سمجھا، میں نے اللہ سے نہیں مانگا، میں نے آپ سے امید وابستہ کی ہے، اس لیے میں مجرم ہوں۔ میرا فرض ہے دوستو، آپ مجھ سے خوش ہو جائے یا نہ ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں پیغام حق مصطفی اذان سناتا ہوں، آپ کے کانوں تک پہنچاتا ہوں، اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہوں کہ کل حشر کے دن میں جب اللہ قضا فرماتا ہے، مصطفیٰ شفاعت فرماتا ہے، میں مقصر نہ بن جاؤں۔
کوئی مانے تو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی نہ مانے تو تب بھی ٹھیک ہے، میں دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہاں لیکن ایک بات ہے کہ ایک شعر یاد آ گئی، اکثر لوگ پیر صاحب کے پاس جاتے ہاتھوں پہ بوسے دیتے، گوڈوں کو دباتے، جیب میں شرلی شکرانے ڈالتے اور کہتے پیر صاحب دعا کر لو۔ پیر صاحب جب دعا کرتے پہلے شراب نہیں پیتے تو وہ شرابی بھی بن جاتے، پہلا قاتل نہیں ہوتے تو پھر وہ قتل بھی کرتے ہیں۔ اور پیر صاحب بات تو شریعت کا کرتے ہیں لیکن خود شریعت پر عامل نہیں ہوتے، نامحرم عورتوں سے اپنا گوڑے دباتا ہے، سادلہ مسلمان اس کو اپنی گھروں کے اندر لے جاتا ہے، اپنا بیوی بیٹی جوان بچی تو اس کے پاس بتاتا ہے، پیر صاحب اس پر شفقت کا آگ پراؤ، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ عمل شرعی عمل نہیں ہے، یہ عمل ہمارے پیشواؤں نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین سے یہ عمل سرزد نہیں ہوا، تب تابعین سے نہیں ہوا، اولیاء اور صالحین اس عمل کے خلاف، یہ شریعت والا عمل نہیں ہے۔ اور وہ پیر جس کی وجود سے ظاہر اور باطن سے شریعت ظاہر نہ ہو، وہ مرید کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا دے گا وہ مرید؟ پیر کون ہے؟ لوگ پیر صاحب کے ہاتھوں میں کیوں بوسے دیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ نیک سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نیک بن گئے، میرے حق میں دعا کر لے گا، میرا مشکل آسان ہو جائے گا۔ اس نیت پہ جائز ہے، بوسہ دینا بھی چاہیے، لیکن کون سے آگ کو، کس کے آگ کو؟ پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر کا نشانی کیا ہوتا ہے؟ پیر کا پہچان کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو تعارف کروا دوں، کوئی تنگ تو نہیں، پریشان تو نہیں ہے، تھوڑا اچھی بولے گا بچے میں سمجھ۔ اچھا، آنان کے خاک را بیگ نظر کیمیا کنک، کھئی بود کی گوشے چشم باما کنک۔ وہ لوگ جو مٹی کو ایک نگاہ سے کیمیا بنا دیتے ہیں، کب ہوگا کہ وہ نگاہ میرا بھی نصیب ہو؟ وہ نگاہوں کا تاثیر کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ سال بعد ملتا ہے، 10 سال بعد ملتا ہے نہیں، اب ملتا ہے، اس وقت مل جاتا ہے، سیکنڈوں میں ملتا ہے، گھنٹے نہیں لگتے، سیکنڈوں میں مل جاتا ہے، گھنٹے نہیں لگتے، بشرط کی نگاہ ہو تو صحیح۔ گفتہ خدا بود گر چیز القوم عبداللہ بود۔ خواجہ عبداللہ انصاری اپنی مریدین سے باز فرماتا ہے، وہ بھی توجہ نہیں کرتے، توجہ سے نہیں سنتے، فرمائے کہ دیکھو نا آئے اللہ کی بندو، زبان تو عبداللہ کے، کلام خدا کے، غور سے سنو، کلام عبداللہ کا نہیں ہے، کلام خدا کا ہے، زبان عبداللہ کا ہے۔ وہ زبان جس کے اندر ضرب کلام ہو، وہ زبان جس کلام کے اندر روح ہو، وہ زبان جس کلام کے اندر نوری اثر و تاثیر ہو، تو وہ پیر صاحب کا نشانی کیا ہو؟ وہ پیر کا پہچان کیا ہو؟ وہ یہ ہوتا ہے، توجہ سے سنو، وہ امیر غریب کو نہیں دیکھتا ہے، شیعہ سنی کو نفی کرتا ہے، بریلوی دیوبندی کو نفی کرتا ہے، اہل حدیث پنجپیری کو نفی کرتا ہے، وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔
کافر اور مسلمان دونوں کو نفی کرتا ہے. نہ تیرے کفر کے ساتھ ان کا غرض ہے، نہ تیرے اسلام کے ساتھ، نہ تیرے مسلک کے ساتھ، نہ تیرے عقیدت کے ساتھ، نہ تیری محبت کے ساتھ، نہ تیری نفرت کے ساتھ. پھر سے بتاؤ تو پھر اس کس چیز پر یقین؟ وہ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، وہ اہل دل ہوتا ہے، وہ دل پہ نگاہ کرتا ہے، دل سے دل کو محبت دیتا ہے، نور دل سے دل کو روشن بنا دیتا ہے، غافل دل کو جگا دیتا ہے، سخت دل کو نرم کرتا ہے، منتشر قوموں کو متحد بنا دیتا ہے، شر کو نفی کر دیتا ہے، شریعت کو رائج کرتا ہے. کس چیز پر؟ قلبوں پر، قلوب پر شریعت کو رائج کرتا ہے. قلوب پر شریعت کو رائج کر دیتا ہے. اس کی دل میں نور شریعت ہوتا ہے، اس کی دل میں نور معرفت ہوتا ہے، اس کی دل میں نور حقیقت ہوتا ہے، اس کی دل میں نور ہدایت ہوتا ہے، اس کی دل میں نور رحمت ہوتا ہے. تمہیں رحمت سے مالا مال بنا دیتا ہے بشرطے کہ تمہارا طلب ہو. ایک بات ہے، یہ شرط ہے، اگر آپ کا طلب ہو، اگر اہل دل یہ بنتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہارے اوپر وہ خدا ضرور پڑھائے گا. وہ یہ نہیں دیکھتے آپ کا داڑھی ہے، آپ کا داڑھی نہیں ہے، آپ نمازی ہے، آپ بے نماز ہے. پوری کامل صادق ہوتا ہے، تجھے صادق بنا دیتا ہے، یہ نشانی ہوتا ہے. پھر کامل مومن ہوتا ہے، تجھے مومن بنا دیتا ہے. پھر کامل عادل ہوتا ہے، تجھے عادل بنا دیتا ہے. پھر کامل مرد و شجاع ہوتا ہے، تجھے مرد بنا دیتا ہے. پھر کامل سخی ہوتا ہے، تجھے سخی بنا دیتا ہے. پھر کامل رحم دل ہوتا ہے، تیرے دل میں رحم پیدا کر دیتے. اگر تیرا طلب ہو، اگر تیرا طلب ہو، پیر کا یہ نشانی ہوتا ہے. ابھی کوئی کہہ دے گا کہ پیر صاحب ہدایت تو اللہ کی طرف سے، آپ نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے. اعوذ باللہ منہا، توبہ استغفار، میں بندہ ہوں، میں ہدایت نہیں دے سکتا ہوں، لیکن زبان میرا ہے، بولتا کوئی اور. میں آپ کی طرف کچھ نہیں کہہ دوں گا. اگر اس بات کا ثبوت، پیر صاحب آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آؤ نا، اس آدمی صدق سے آپ دے دو. تو شرابی شراب پی لو، تو قاتل قتل کر لو، تو ظالم ظلم کر لو، میں تجھے مرد سمجھتا ہوں. چلیں لیکن یہ آسان بات نہیں ہے. یہ جھوٹ ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں چل سکتا. تو پوڈری ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، والدین کا نافرمان ہے. جو تیری سیرت میں بیماری ہے، میں طبیب ہوں، طبیب. ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، فیس مانگتے ہیں، میڈیکل والا مفت دوائی نہیں دیتے. خود اکرم آتارم تاجر سر بازار، پھر وہ شدہ وہ خریدار خریدی تھی وہ زمانہ. میں مفت علاج کرتا ہوں بفضل خدا. اگر اللہ میرے ساتھ ہو، اگر مصطفیٰ میرے ساتھ ہو، اگر قرآن میرے ساتھ ہو، اگر یہ دین اسلام میرے ساتھ ہو، اگر میں سچا مسلمان ہو، تو ڈاکٹر تیرے پیٹ کے اور آپ کا علاج کر سکتے. میں تیرے سیرت کا علاج نہ کروں تو پھر میں جھوٹا ہوں نا. ہر کوئی سمجھتے کہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے.
مجھے عذاب مل جائے گا، میں جہنم میں جاؤں گا، دنیا میں ذلیل ہو جاؤں گا، آخرت میں خوار ہو جاؤں گا۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ کسی کا بخدا دل نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے خدا کو ناراض بنا دے۔ کسی کا یہ رضا ہے کہ خدا اس سے ناراض ہو جائے، کسی کا یہ مرضی ہے کہ وہ بے نماز ہو جائے، کسی کا یہ مرضی ہے کہ وہ بدکار ہو جائے۔ آپ سچ بتائیں، وہ پاؤڈر جو پیتا ہے اپنے آپ کو تباہ نہیں کرتا ہے، چرس جو پیتا ہے اپنے آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلتا ہے۔ وہ ڈاکٹر، وہ طبیب، وہ حکیم اگر تیرے جلد کا علاج کر سکتا ہے، قطرے آنکھوں میں ڈال کر تیرے آنکھ کی بینائی روشن کر سکتا ہے، اللہ کی دوست تجھے جھوٹ سے کیوں نہیں منع کر سکتا ہے؟ بخدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یقین کر لیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور اس سیرتی بیماری سے بالکل شفایاب ہو گئی۔ بوڑھا لوگ نہیں، صرف ضعیف لوگ نہیں ہے، 18 سال کا عمر، 16 سال کا، 20 سال کا، 30 سال کا، 40 سال کا آئے نا یہ پیر صاحب جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، آپ ماشاءاللہ ہزاروں لوگ آ جائیں نا، اس پیر صاحب کو جھوٹا بنا دو نا، لیکن اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے ایک بار صدق دل سے چیک کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ پر رحم کر اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں ملا دو، پھر تو شرابی شراب پی، قاتل قتل کر، بدماش بدماشی کر، میں دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے اور میرا رب تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پھر تیرا مرضی نہیں چلے گا، میرے رب کی رضا چلے گا، تو پھر میرا رب کا صحیح اور تابعدار بندہ مومن بندہ بن جائے گا بفضل خدا۔ یہ پیر کا نشانی ہوتا ہے، یہ پیر کا دلیل ہوتا ہے۔ پیر قوم پرست نہیں ہوتا ہے، پیر مسلک پرست نہیں ہوتا ہے، پیر تنظیم پرست نہیں ہوتا ہے، پیر خدا پرست ہوتا ہے۔ پیر کے پاس دل روبا ہوتا ہے، پیر کے پاس دل روبا ہوتا ہے، ایک آہن روبا ہے، ایک کار روبا ہے، ایک دل روبا ہے۔ آہن روبا مقناطیس ہوتا ہے، لوہ کو اپنے پاس کھینچ لیتا ہے، کار روبا گھاس کو کٹا کرتا ہے، جس کے پاس دل روبا وہ قلوب کو اپنے پاس بلاتا ہے، یعنی منتشر لوگوں کو متحد بنا دیتے ہیں۔ اگر میں حسد نہ کروں، اگر میں شک نہ کروں، اگر میں یقین کر لوں، خدا پہ توکل کر کے اسی طرح پیر کے پاس ایک بار، 2 بار، 3 بار بیٹھ جاؤں اور میں شفایاب نہ ہوا تو پھر میرا حق ہے اس طرح پیر پر لعنت بھیج دینا، ان کی جھوٹ اور فراڈ سے ساری دنیا کو آگاہ کر دینا، سب کو بتا دینا کہ یہ جھوٹ ہے۔ آسان علاج ہے وہ، اس لیے اس طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب ان لوگوں کو فرما دیجیے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیے، یعنی گناہ کیے، خطا کیے، جرم کیے، سارا زندگی گناہوں میں گزارے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ آپ نا امید مت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، میں آپ کا سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اس لیے کہ میں بخشنے والا بھی ہوں اور مہربان بھی ہوں۔ یا اللہ کیسے معاف فرماتا ہے؟
یا اللہ کیسے معاف فرماتے؟ میں نے 20 سال زندگی، 40 سال زندگی، 50 سال زندگی نماز نہیں پڑھا، گناہوں میں گزارے، سفر کیے، کیسے میں معاف ہو جاؤں گا؟ پھر بشارت فرماتا ہے اللہ کریم قرآن میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور توبہ کیا ہے اور نیک عمل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے میں الا من تاب، جنہوں نے توبہ کیا ہے اور ایمان میں آیا اور نیک عمل کیا توبے کے بعد، میں ان کا سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، بلکہ صرف معاف نہیں فرما دوں گا، برائیوں کے بجائے اتنا نیکی اس کے عمل نامے میں شامل فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے قرآن میں، اللہ سچ ہے نا، قرآن حق ہے نا، میں نے قرآن سے آپ کو بتایا، اپنے پیٹ سے نہیں ہے۔ کتنا ہم خوش نصیب لوگ ہیں، کتنا اللہ ہم پر مہربان ہے کہ اگر ہم اتنا ابھی اس وقت کر لیں، ہم اتنا غیرت کر لیں کہ آج ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور آج ہم توبے کی طرف آ جائے، تو ہم آج اس طرح پاک ہو سکتے ہیں جس طرح آج ہم دنیا میں آئے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مقدر کا سکندر وہ ہے جس کو موت آنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے، اور بدبخت انسان وہ ہے آنے سے پہلے مر جائے، پھر اس کو موت مار نہیں سکتا۔ موت آنے سے پہلے موت کیا ہے؟ اپنی رضا کو قضا پہ چھوڑ دینا، اپنی رضا کو خدا حافظ کہہ دینا، اللہ کی رضا، اللہ کی نبی کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا۔ موت کے لیے موت ہے اور آپ کے لیے جاودان زندگی ہے، آپ کو موت نہیں مار سکتا، بخدا آپ کو موت، آپ کے لیے موت ہے نہیں ہے، آپ ابھی بھی زندہ ہے تا قیامت زندہ رہے گا۔ اگر آپ موت سے ڈرتے ہیں تو اللہ کا بن جاؤ، اگر آپ شہرت کا طالب ہیں، اگر آپ دولت کا طالب ہیں، اگر آپ عزت کا طالب ہیں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اے میرے بندہ تم مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد فرما دوں گا، تو مجھے زمین میں انسانوں کے ساتھ یاد کر، میں عرش میں تمہیں فرشتوں کے ساتھ یاد فرما دوں گا۔ اے انسان تو مجھے استغفار کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، صدقات کے ذریعے یاد کرو گے، لیکن میرا یاد تیری یاد سے کچھ مختلف ہے۔ اے میرے بندہ میرے یاد کچھ اس طرح ہے، اللہ فرماتا ہے آپ سے مخاطب ہو کر کے، یہ قرآن کے الفاظ ہے، میں قرآن کی تشریح کر رہا ہوں، میری بات نہیں ہے۔ میرا یاد جب میں تمہیں یاد کرتا ہوں کچھ اس طرح کہ آپ کی محبت کو اپنی دوستوں کے دل میں ڈال دوں گا، انسانوں کی دل میں ڈال دوں گا، کائنات کو آپ کی محبت سے لبریز فرما دوں گا، چاند اور تارے آپ سے محبت کرے گا، درخت اور پہاڑ آپ سے محبت کرے گا، انسان اور چرن اور پرن آپ سے محبت کرے گا۔ تو میرا تابعدار بن جا، کائنات کو تیرا تابع بنا دوں گا، تجھے سلطان بنا دوں گا، تجھے حکمران بنا دوں گا، آپ کا خدمت آپ مخلوق کے ذریعے کروا دوں گا، آپ
آپ کے دل میں کوئی حسرت نہیں رہے گا، کوئی ارمان نہیں رہے گا. دنیا میں بھی تمہیں سر بلند بنا دوں گا اور عقبا میں بھی تجھے سر بلندی عطا کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا یاد کچھ اس طرح ہے، تیری یاد سے میرا یاد مخالف ہے. آپ لوگ ہم سے یہ پوچھے گا کہ پیر صاحب آپ کیسے بات کرتے، آپ نے تو یہ دین کو اتنا آسان کر دیا. بخدا ان سے بھی آسان ہے. دین نعمت ہے، دین زحمت نہیں ہے. دین کے اصل روح سے ہم آشنا نہیں ہے، اس لیے ہمیں مشکل نہ کرے. بخدا سجدوں کا ایسے ایک لذت ہے، اگر کسی خوش نصیب کے مقدر میں ہو تو ان کا یہی دل کرے گا کہ سارا زندگی پڑ رہا ہوں، اور سر اٹھانے کے لیے جی نہیں کرے گا. دنیا کا کوئی نعمت اتنا عظیم ان کو وہ نہیں سمجھے گا جس طرح یہ سجدہ کو عظیم سمجھے گا، جس طرح یہ سجدوں میں ان کو سکون ہوگا. لیکن ہمارا سر تو سجدہ کرتے دل کو پتہ نہیں ہے. تو سجدہ صورت کر دی ولی دل غافل سے آنا، تو سجدہ صورت کر دی ولی دل غافل سے آنا، گردان خیرت شرک توحید ہم ایانا سے. شاعر کہتے ہیں آپ نے تو سر کا سجدہ کر دیا لیکن دل کو پتہ ہی نہیں، دل سجدوں سے غافل ہے. آپ میں عقل ہے، اگر آپ کے اندر عقل ہے، شرک بھی واضح ہے اور توحید بھی واضح ہے. تو خود سوچو، اب ضمیر سے پوچھو کہ تم موحد یا مشرک. چہرے کا رخ تو کعبے کی طرف ہے، دل کا رخ کس طرف ہے؟ سر نے سجدہ کر دیا، دل بتوں کا مرکز، بتوں کا گڑھ ہے. دنیا کا محبت بت ہے، بیوی کا محبت بت ہے، مال و زر کا محبت بت ہے. بندہ کس کو کہتے ہیں اور خدا کون ہے؟ تمہارا کوئی خدا ہے جس کا تو تابعدار ہے، تمہارا وہی خدا ہے جس کا تو حکم مانتا ہے. زمین آپ کے پاس ہے، پوچھو اپنی زمین سے. یہ زبانی کلامی، یہ رسمی کلمہ پڑھنا یہ ہمیں کوئی کام نہیں دے گا جب تک ہمارا دل کلمہ نہ پڑھے. ہمارا اقرار اور کردار ایک نہ ہو، گفتار اور کردار ایک نہ ہو اور دل میں اس کا تصدیق نہ ہو تو ہمارا عبادت ضائع ہے، بے ثمر ہے، فائدہ نہیں ہے. اب یہ عبادت ملے گا کدھر سے کہ میرا نماز سے محبت ہو جائے، میں حیادار بن جاؤں. یہ نمازی لوگوں کی نسبت سے ہو جاتا ہے. توبہ کب نصیب ہوتا ہے؟ جب قائدین سے نسبت قائم کرے. معرفت کب نصیب ہوتا ہے؟ جب اہل معرفت سے تدریس حاصل کر لے، تعلیم حاصل کر لے. جب تیرے دل میں خدا کی معرفت کی طلب ہو. یہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی چاہیے تو فرقہ پرستی چھوڑ دو. اگر آپ کو دنیا میں امن اور سکون چاہیے تو مسلک پرستی کو ختم کر دو. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مقبول بندہ بننا چاہتا ہے تو اتفاق میں رہو. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طالب ہے، مظلوم، غریب، یتیم، مسکین پر رحم کرو. اگر آپ اپنی عزت کا حفاظت کرنا چاہتا ہے، دوسرے مسلمان کی عزت کا محافظ بن جاؤ.
مسلمان اتحاد سے سوا، اتفاق سے سوا اور تیرا کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ میرا آج آپ کی خدمت میں آنے کا، آپ کے پاس بیٹھنے کا، آپ کے ساتھ بولنے کا سارا مقصد یہی ہے۔ اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اے میرے آقا کی امت، اے میرے خدا کے بندو، تمہارے سے دور ہو چکے ہیں، تو غلط راستے پر چڑھ گئی، خدا را باز آ جاؤ، تباہ ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، تو بربادی کی طرف جا رہے، تو نجات کی طرف آ جاؤ۔ مسلک پرست ملا، مسلک پرست پیر کا بات مت مانو۔ کئی ہزاروں دکانوں کو میں نے بند کر دیا، اور بھی بند ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ ایک بات پوچھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دے دیں گے؟ ہاں، دل سے ساتھ دے دیں گے؟ مہربانی مہربانی۔ انشاءاللہ اگر خدا میرے ساتھ ہو، اگر مصطفیٰ میرے ساتھ ہو، یہ مومنین، یہ مخلصین میرے ساتھ ہو، تو اللہ کی قدرت کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا قدرت اتفاق ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ متفق ہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے اس ہوئی زمین پر اللہ کی قانون حکمران ہو جائے گا۔ مسلمان کا وہ ماضی کا ثبوت حال موجودہ وقت انشاءاللہ تعالی دے دے گا۔ ماضی میں مسلمان امین تھا، صادق تھا، مخلص تھا، مسلمان دوسرے لوگوں کا پناہگاہ تھا، امید کا جگہ تھا۔ آج مسلمان کیوں دہشت گرد ہے؟ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، مسلمان دہشت گرد ہو نہیں سکتے، مسلمان پر دہشت گردی مسلط ہو چکے ہیں۔ ہم پر غیروں نے مسلط کیا ہے، یہ ہمارا مرضی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وجہ ہمارا نفاق کا ہے۔ دشمن تماشا دیکھتے ہیں، ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں، ہمیں کوکلا کر دیتے ہیں، اپنا مقاصد نکالتے ہیں۔ ہمارا سرزمین، ہمارا جغرافیہ حدود کو پامال کر دیتے ہیں، ہمارے عقیدت پر مسلط ہو جاتا ہے، قبضہ لگاتا ہے، ہماری عزت پر مسلط ہو چکے ہیں۔ ہماری جان اور ہمارے مال محفوظ نہیں ہے۔ جب تک ہم اتفاق کی طرف نہ آ جائے، حفاظت ہمارا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ نجات ہمارا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ آئے کہ آج ایک وعدہ کرنا، ٹوٹی نہیں مانتا، آپ کو مرید نہیں بنانا چاہتا، بس خدا یقین کرے، آپ پر احسان نہیں کرے، کوئی آپ پر احسان ہے نہیں، آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس حقیر سے بندر کو آپ سن رہے، نہ میرا الفاظ جیسے، نہ بات جیسے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے دے کہ آپ ہمیں سن رہے اور میرے باتوں پر یقین کرتے، اور میرا بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باتوں پر آپ کو عمل کرنے کا توفیق دے دے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ آج میں اور کسی چیز کا طلبگار نہیں آپ سے، نہ مرید بنوں نہ پیر بنوں، نہ کچھ لے لوں نہ کچھ دے دوں، نہ احسان کروں نہ کرتا ہوں۔ ایک ہی بات مانو کہ میں ایک چیز کا بھیک مانگتا ہوں، میرا کشکول خالی ہے، وہ چیز جو میرا ضرورت ہے میرے ساتھ وعدہ کر دو، وہ دے دو، پھر میں بات بتا دوں گا۔ کون وعدہ کرتا ہے؟ دوستو آپ سب پہ قربان ہو جاؤ،
آپ سب کو 1000 سلام۔ آج آپ نے میرا بوجھ بے دل میں نوازی کیے، میرا کچکول خالی ہے، اس میں اتفاق اور محبت کا خیرات ڈال دو، یعنی آپس میں متحد ہو جاؤ، آپس میں دوست بن جاؤ، ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک دوسرے سے محبت کر لو، ایک دوسرے پر رحم کر لو۔ یہ تیرے مصطفیٰ کی ارمان ہے، یہ تیرا مصطفیٰ کا مشن ہے، یہ تیرے مصطفیٰ کی چاہت ہے، یہ تیرے مصطفیٰ کا، تیرے خدا کا، تیری دین کا، خدا کے آئین کا، اس اسلام کا آپ سے یہ تقاضا ہے۔ آج یہ دین اسلام یتیم اور لاوارث ہو گئی، در بدر پھر رہے، ٹکڑے کاٹے، ہر در سے خالی واپس آتے ہیں۔ آپ اپنے در سے آج کے بعد اس کو خالی مت اٹھا دو، اس دین کو ناامید اور لوگوں کے تمسخر کا سبب مت بنا دو۔ آپ اپنے پیشوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود گستاخ اور بیادب نہ بن جاؤ، دوسروں کا جرأت نہیں کہ وہ گستاخی کر سکے۔ یہ موقع غیروں کو، یہودوں کو میں نے اور آپ نے دیے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے جو کچھ آج ہماری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساتھ ہو رہے ہیں، جو گستاخی ہو رہے ہیں، جو ظلم ہو رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ دفاع کرنے کے لیے تو میں مرد نہیں ہے، لیکن دشمن کے لیے موقع بنانا میرا کام ہے، اس کو جرأت دینا میرا کام ہے۔ وہ کیسے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ $100 پر میرا ملاؤ پیر بک جاتا ہے، وہ خدا قسم بک جاتا ہے۔ آپ ناراض نہ ہو جائیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ خدا کو رازق نہیں سمجھتے، پیسوں کو اپنا رازق سمجھتے، تو پھر وہ کیوں ہمارے دین کا توحید نہ کرے؟ کیوں وہ ہم پر اٹیک نہ کرے؟ وہ سمجھتے کہ ایک فرقہ کو خریدتا ہوں، 4 فرقوں کو اس پر مار دیتا ہوں۔ روح محمدی تو ہمارے سے نکال دیا، اب ہمارے میں ہمت نہیں رہا، کیسی میلاد بناتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں؟ یہ میلاد نہیں ہے، میلاد تو ناموں سے، رسالت سے دفاع کرنے کا حقیقت کا نام ہے۔ مجھے سوچ کے اس بات غم ہے، فکر ہے نہیں ہے۔ گزارش کرتا ہوں، آج میرا ادھر پہلا بار آنا تھا، اتنا میرا امید نہیں تھا جتنا آپ نے محبت سے میری بات سنی، محبت سے میرے پاس بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم دے دے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب کر لے۔ اور میرے ساتھ آج ایک آواز سے جو میں کہتا ہوں آپ بھی وہی کہہ دیں، اللہ ہمارا ایک ہے، نبی ہمارا ایک ہے، دین ہمارا اسلام ہے، آئین ہمارا قرآن ہے، اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ کی رسالت پر، قرآن کے حقانیت پر، اسلام کی عظمت پر ہم سارا متفق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا الہ البشر ویا عظیم الخطر ویا سریع الظفر ویا معروف الاثر ویا عزیز المنع بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خدایا جہان بادشاہی تراست، زما خدمت آیت خدائی تراست، پناہ ببلندی و پستی توی، ہم نیستن آنچی ہستی توی،
سپردیم بتو مایہ خیش را تو دانی حساب کم و بیش را یا الہی مائیں گناہکارانو پر آسانو پر خطا بیگ نگاہ رحمتو مامی شویم صفا یا الہی مائیں گناہکارانو پر آسانو پر خطا رحم کن برحال ما عزری مصطفیٰ الہی یہ حاضرین جو ادھر موجود ہے یا خالق یکتا اور با کمال یا اللہ یا پروردگار عالم یا خدائے انسجان یا خلق کائنات زمین و آسمان یہ سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے آپ سے مغفرت کا التجا کرتے ہیں پروردگارا کوئی بھی اگر بیمار ہے عاجل شفا عنایت فرما کوئی مقروض ہے قرضے سے نجات عطا فرما کوئی پریشان ہے پریشانی کو آسان بنا دو خدایا کوئی مشکل میں اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان بنا دو خدا جوانوں کو والدین کا تابعدار اور امتی بنا دو خدا گناہگاروں کو گناہ سے پاک فرما دو اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دو یا اللہ من بندے پر گناہ ہم تو دریائے رحمتی جائے کہ فضل و رحمت تو باشد چھ باشد گناہ من اللہ انت خطاکار بندے ہیں تو رحمت کی دریا ہے پروردگارا تیری رحمت کے مقابلے میں ہمارا گناہ خاص بھی نہیں اگر آپ معاف کرنا چاہے تو ہم معاف فرما سکتے ہیں پروردگارا ہم رحمت سے نا امید نہ بنا دو ہم معاف فرما دو الہی ہمارے دنیا اور آخرت کی مشکل آسان بنا دو اللہ جوانوں کا جوانی میں بزرگوں کی بزرگی میں برکت شامل فرما دو الہی ہمارے بچوں کو راہ راست صراط المستقیم نصیب فرما اللہ ہماری عورتوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو والدین کو حیا اور شرعی شرعی لباس شرعی حجاب عطا فرما دو اللہ یہود نصارہ کی رنگ رسم اور رواج سے ہمیں نجات عطا کر اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کا توفیق عطا فرما دو اللہ تعالیٰ قرآنی تعلیمات سے ہمارا صورت اور سیرت کو آراستہ و روشن بنا دو پروردگارہ جو لوگ بھی تیری رضا کے لیے آئے یہ جتنے بھی لوگ میرے سامنے بیٹھے پروردگارہ سب پر اپنا رحمت نازل فرما اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو نا امید نہ کر آپ بولے آمین اونچی بولو آمین یا اللہ ہمیں مسلک پرستی سے نجات عطا کر خدایا ہمیں خدا پرست بنا دے پروردگارہ ہمارے حال پہ رحم کر ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم